عزیز ساتھیوں، آج کے سبق میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات یعنی جو محققین حضرات ہیں ان کے کیا نظریات ہیں اردو کی ابتدا کے بارے میں، اس کو آج ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا قول دیکھ لیتے ہیں۔ گریسن اور لائل نے اردو اور ہندی کی بنیاد جو ہے وہ کھڑی بولی پر قائم کی ہے۔ اس کے بعد گریسن اور لائل کا آپ کو معلوم ہو گیا کہ کھڑی بولی اردو اور ہندی کی بنیاد گریسن اور لائل نے کہا ہے۔ اب محمد حسین آزاد کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیتے ہوئے آب حیات میں لکھتے ہیں۔ یعنی محمد حسین آزاد نے اردو کا جو ابتدائی سرچشمہ ہے وہ برج بھاشا کو قرار دیتے ہیں، اور قرار دیتے ہوئے یہ بات آب حیات میں لکھتے ہیں۔ کس آب حیات جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی ہی کتاب کا نام ہے، اس کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ کہاں سے نکلی ہے؟ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ گریسن اور لائل نے کھڑی بولی کو اردو اور ہندی کا قرار دیا ہے، لیکن محمد حسین آزاد نے برج بھاشا قرار دیا ہے، اور برج بھاشا کا جو ان کا قول ہے وہ کہاں پہ ملتا ہے؟ آب حیات کے آغاز میں، شروع میں۔ چلیے اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں محمد حسین آزاد۔ ان کے علاوہ محمد حسین آزاد کا جو قول ہے برج بھاشا، اس کے علاوہ ان کا ایک اور قول ہے، وہ یہ ہے کہ محمد حسین آزاد کے مطابق اردو شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی۔ اب آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ اکبر کے مطابق جنم لیا، جیسے میر حسن کا کہنا ہے کہ اکبر کی جو سلطنت کا جو دور تھا اس میں اردو جنم لیتی ہے، اور شاہجہاں کے دور میں شاہجہاں کے عہد میں وہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یہ میر حسن کا کہنا ہے، لیکن یہ قابل قبول اردو ادب میں NCERT میں اس کو نہیں مانا گیا ہے۔ جو مانا گیا ہے محمد حسین آزاد کے بارے میں، ان کے مطابق، محمد حسین آزاد کے مطابق اردو شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں میر حسن، سر سید امام بخش، سید شمس الدین قادری، ماہر لسانیات روڈ ولف ہیئر نے برج بھاشا کو ہی اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ اس کے محمد حسین آزاد نے بھی برج بھاشا کو تو قرار دیا ہی ہے، اس کے علاوہ میر حسن، سر سید امام بخش، سید شمس الدین نے بھی برج بھاشا کو ہی اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ میر امن کے مطابق، میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ میر امن کے مطابق اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ محمود شیرانی کے مطابق، محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو، یاد رکھیے گا اس تصنیف کو، اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا آب حیات جو مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف شدہ ہے، اور محمود شیرانی کی جو کتاب ہے وہ پنجاب میں اردو، اس میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ اردو کی جو داغ بیل ہے وہ پنجاب کے علاقے پر پڑتی ہے۔ کہاں پر؟ پنجاب کے علاقے پر، شمول دہلی۔ شیر علی سرخوش کا کہنا ہے، اپنے تذکرے اعجاز سخن ایک کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جارج گریسن نے اور TR گراہمن بالی نے اردو کو سرزمین پنجاب سے منسوب کیا ہے۔ محمود شیرانی کا قول جو ہے ہمیشہ کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ پنجاب میں اردو کن کا قول ہے، تو محمود شیرانی کا قول ہے۔ جو VVIP ہیں اس کو میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں، جیسے محمد حسین آزاد کا یہ یاد رکھیے کہ برج بھاشا سے اردو کی پیدائش کون قرار دیتے ہیں؟ تو محمد حسین آزاد قرار دیتے ہیں، جو آب حیات میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، محمد حسین آزاد کا یہ قول بھی یاد رکھیے، اور یہ والا قول یاد رکھیے کہ میر امن کے مطابق اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اس کے علاوہ محمود شیرانی کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، یہ بارہا ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد شیر علی سرخوش اپنے تذکرے اعجاز سخن میں جارج گریسن اور TR گراہمن بالی نے اردو کے سرزمین پنجاب سے، لیکن پنجاب کا قول شیر علی سرخوش کا بھی ہے، لیکن اب محمود شیرانی کا زیادہ یاد رکھیں، ان کے بارے میں ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیا ہے۔ سہیل بخاری نے اڑیسہ کو قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شوکت سبزواری نے دو آبو گنگو جمن اور ہریانہ کو اردو کا مسکن
قرار دیا ہے۔ دو آب و گنگ و جنن اور ہریانہ کو اردو کا مسکن قرار دیا ہے کس نے؟ شوکت سبزواری نے۔ اور لکھا ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ کس سے نکلی ہے؟ پالی سے نکلی ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ شوکت سبزواری نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ اردو جو ہے وہ پالی سے نکلی ہے، اور پالی کس کی زبان ہے؟ یہ بدھ جو مذہب ہے اس کی زبان ہے پالی۔ اس کے علاوہ جین، یہ دونوں کی جو مذہبی زبان ہے وہ پالی ہے، کیونکہ کوشچن بنتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہے وہ کس زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو وہ پالی ہی زبان تھی جس میں گوتم بدھ لوگوں کو سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے۔ مسعود حسین خان نے دہلی اور اس کے گرد نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے۔ دہلی کو اردو کی جائے پیدائش کس نے قرار دیا ہے؟ تو مسعود حسین خان نے قرار دیا ہے۔ پھر ایک اور مسعود حسین خان کا قول دیکھ لیتے ہیں کہ زبان دہلی اور پیرا منشن اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، اور حضرت دہلی سے اس کا حقیقی مولد و منشا ہے۔ یہ قول اگر آپ نہیں بھی یاد رکھتے ہیں، ایگزام میں ابھی تک تو نہیں پوچھا گیا ہے، لیکن یہ والا جو قول ہے ان کا یاد رکھیں کہ مسعود حسین خان نے دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے۔ تو دہلی سے تعلق کن کا ہوا؟ مسعود حسین خان کا ہوا۔ مسعود حسین خان کے مطابق اردو کھڑی اور ہریانی بولی یا نواح اردو یعنی دہلی کے جو آس پاس کے جو علاقہ ہے اس کی آمیزش سے بنی ہے، کیونکہ دیکھیے کھڑی بولی سے ہی اردو جنم لی ہے۔ کھڑی بولی کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں کھڑی بولی کے اوصاف اور اس کی جو پیدائش ہے وہ میں نے ڈسکس کر لیا، اس کو میں نے بتا دیا۔ اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے ایک بار۔ کھڑی بولی جو جنم لیتی ہے وہ شمول دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جنم لیتی ہے، اور اسی کے آمیزش سے بنی۔ آمیزش کا مطلب ملاوٹ، یعنی دہلی کی جو آس پاس کی جو زبانیں ہیں وہاں کی جو آمیزش ہے اس سے مل کر کے بنی ہے۔ ذوالبلوغ نے اردو کی ابتدا کے سلسلے میں صرف ہریانوی زبان پر زور دیا ہے۔ کس نے؟ ذوالبلوغ نے۔ یہ قول آپ یاد رکھیے، محی الدین قادری زور نے ہندوستانی، یہ ایک دم سٹار مارک ہے، اس کو یاد رکھیے، محی الدین قادری زور نے ہندوستانی لسانیات میں اردو پر ہریانوی اثرات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہریانوی اثرات کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ محی الدین قادری زور نے۔ اس کے علاوہ ڈبل اسٹار اس میں لگا لیجئے کہ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا صحرا سندھ پر باندھتے ہیں۔ کہاں پر باندھتے ہیں؟ سندھ پر، یعنی سندھ کا جو صحرا ہے وہ سید سلیمان ندوی، سین سے سندھ اور سین سے سید سلیمان، یاد رکھیے بات۔ پنجاب میں اردو کس نے بولا؟ یاد رکھیے، 2-4 چیزیں جو بہت یاد رکھنے کی چیز ہے، وہ پنجاب میں اردو آپ کا ہو جائے گا محمود شیرانی، ابھی آگے ہم لوگ دکن میں اردو پڑھیں گے، برج بھاشا میں اردو، یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو سید سلیمان ندوی کی جو بک ہے، کتاب ہے، ان کی ہے نقوش سلیمانی۔ کیا؟ نقوش سلیمانی میں لکھا ہے کہ مسلمان جب سے پہلے سندھ پہ پہنچے، سب سے پہلے مسلمان کہاں پہنچے؟ سندھ میں پہنچے۔ اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ ہم آج اردو کہتے ہیں وہ اس کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوگا، یعنی ان کا خیال قرین قیاس یہی لگاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی آمد سے ہی کہتے ہیں کہ اردو زبان کی آمد ہوئی۔ جب ہندوستان میں جو باہر کے جو عربی لوگ آئے تھے، یہاں پہ خلط ملط زبان ہوئی، عربی فارسی ملنے کے بعد ایک زبان پنپی، تو ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جب ہندوستان آئے تو وہ سب سے پہلے وادی سندھ میں آئے تھے۔ جب وادی سندھ میں آئے تھے تو قرین قیاس یہی ہے کہ اردو کا جو ابتدائی حیولہ ہے وہ وہیں تیار ہوا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہو گیا کہ سندھ میں سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے، اور نصیر الدین ہاشمی، اب آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے اختر اورینوی کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے وہ مگدھی سے نکلی ہے، اور مگدھی کہاں کی بولی ہے؟ بہار کی بولی ہے۔ مگدھی بہار کی، مگہی بھی اس کو بولتے ہیں، مگہی، اور اس کے علاوہ میتھلی بھوجپوری یا بہار کی زبان میں ہے۔ آپ کو کوشچن میں بارہا پوچھا جاتا ہے BPSC میں کہ بھوجپوری کس کی زبان ہے؟ میتھلی ہے، مگہی ہے، یہ 3 زبانیں ہیں جو ہیں۔ تو اختر اورینوی کا کہنا ہے کہ مگدھی سے اردو نکلی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ اردو دکن سے نکلی ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے کھڑی بولی کو اردو کا اثر قرار دیا۔ میں نے آپ کو شروع ہی میں بولا تھا، ڈاکٹر گیان جین نے کھڑی بولی کو ہی اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ اور انشاءاللہ انشا خان نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا سے مشتمل، یعنی میں نے ابھی بولا تھا نا آپ کو کہ عربی سے ملی اور فارسی سے، ترکی، ساری زبانوں سے مل کر اردو جنم لی۔
इसीलिए उसका नाम उर्दू भी पड़ा। इससे पहले उसको हिंदवी कहा जाता था, फिर हिंदी भी कहा गया, फिर रेख्ता भी कहा गया, फिर ज़बान उर्दू मुअल्ला भी कहा गया, आखिर में ज़बान उर्दू कहा गया, फिर आखिर में उर्दू कहा गया। और उर्दू को माना होता है लश्कर, लश्कर में सब लोग शामिल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखें अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा यानी सब से मुश्तमिल होकर के उर्दू ज़बान निकली है। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे दक्कन से किसने कहा है? दक्कन के कायल हैं नसीरुद्दीन हाशमी, मगध के कायल हैं अख्तर औरैनवी, सिंध के कायल हैं सैयद सुलेमान नदवी, और दिल्ली के कायल हैं मसूद हुसैन, ब्रिज भाषा के कायल हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और पंजाब के कायल हैं महमूद शिरानी। ये जो है एकदम वीवीआईपी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 6-7 कॉल जो मैंने आपको बताए हैं इसको आप याद रखिए और एकदम याद कर लीजिए। और इसके अलावा कल के वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं, जिसमें आपके तारीख़ ज़बान उर्दू से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके मॉक टेस्ट होंगे। आप उसके लिए तैयार हो जाइए, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी